السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و خیریت کے ساتھ ہوں گے. آئیے ایک نئے ولاگ میں آپ کا استقبال ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو ہمیشہ خوش اور صحت یاب رکھے. میں آپ کو ایک دلچسپ کہانی سے واقف کروانا چاہتی ہوں. ایک گاؤں میں ایک چھوٹا سا لڑکا رہتا تھا جس کا نام عثمان تھا. عثمان کا تعلق ایک غریب مگر ایماندار خاندان سے تھا. اس کے ابو بھیڑ بکریاں پالتے تھے اور عثمان روز صبح اپنے ابو کے ساتھ میدان میں جاتا تاکہ بکریاں چرائے. عثمان بہت سمجھدار تھا. وہ اپنے ابو سے ہمیشہ سیکھتا رہتا تھا، بیٹا کبھی کسی کا نقصان نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا اور جو چیز امانت میں ملے اسے لوٹا دینا. عثمان ابو کی باتیں دل سے سنتا اور یاد رکھتا. ایک دن کا واقعہ. ایک دن عثمان اکیلا بکریاں چرا رہا تھا. دھوپ تیز تھی لیکن عثمان درخت کے نیچے بیٹھا اپنے بکریوں پر نظر رکھے ہوئے تھے. اچانک اسے ایک چمکتا ہوا تھیلا زمین پر پڑا ہوا نظر آیا. عثمان دوڑا اور تھیلا اٹھا لیا. جب تھیلا کھولا تو عثمان حیران رہ گیا. اس تھیلے میں بہت ساری چمکتی ہوئی سونے کی اشرفیاں تھیں. عثمان پہلے تو ڈر گیا، پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، یا اللہ، یہ تو بہت بڑی چیز ہے، یہ کسی کا خزانہ ہے. پھر اس نے سوچا، اگر میں چاہوں تو ان اشرفیوں سے امی اور ابو کے لیے نیا گھر، کپڑے اور کھانے کی چیزیں لے سکتا ہوں، مگر یہ مال میرا نہیں ہے، یہ کسی اور کی چیز ہے. عثمان نے تھیلا بند کیا اور گاؤں کی طرف چل دیا. امانت کی حفاظت. عثمان سیدھے چودھری صاحب کے گھر گیا جو گاؤں کے بڑے اور عقلمند آدمی تھے. عثمان نے دروازہ کھٹکھٹایا. چودھری صاحب باہر آئے تو عثمان نے کہا، چودھری صاحب، مجھے ایک تھیلا ملا ہے جس میں سونے کی اشرفیاں ہیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ اصلی مالک کو واپس مل جائے. چودھری صاحب حیران رہ گئے. بیٹا، آج کے زمانے میں تو بڑے بڑے لوگ یہ کام نہیں کرتے، تم نے جو بہت بڑا کام کیا ہے. چودھری صاحب نے اعلان کروایا کہ جس کا تھیلا کھو گیا ہے وہ آ کر نشانی بتائے. 2 دن بعد ایک مسافر آیا. وہ شہر سے گاؤں آیا تھا اور بہت پریشان تھا. میرا تھیلا گم ہو گیا ہے جس میں سونے کی اشرفیاں تھیں. میں نے شہر سے اپنے بچوں کے لیے پیسے لایا تھا. مسافر کی آنکھوں میں آنسو تھے. چودھری صاحب نے نشانی پوچھی اور سب کچھ ٹھیک تھا تو عثمان نے خود تھیلا واپس کیا. مسافر نے عثمان کو گلے سے لگایا اور کہا، بیٹا، تم فرشتے جیسے ہو، اللہ تمہیں بہت عزت دے گا. انعام کا انکار. مسافر نے خوش ہو کر عثمان کو کچھ اشرفیاں دینی چاہییں مگر عثمان نے انکار کر دیا. انہیں نہیں انکل، یہ امانت تھی اور امانت واپس دینا ہمارا فرض ہے. مسافر کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے. سب کو سبق ملا. اس دن پورے گاؤں نے عثمان کی ایمانداری کو سراہا. اسکول میں ٹیچر نے سب بچوں کو عثمان کی کہانی سنائی تاکہ سب بچے سیکھ سکیں کہ ایمانداری سب سے بڑی دولت ہے اور امانت کو واپس کرنا انسان کا اصلی کمال ہوتا ہے. چودھری صاحب نے گاؤں کے اسکول میں عثمان کو سچ بولنے والا اسٹوڈنٹ کا ایوارڈ دیا اور کہا، عثمان، تو صرف بکریاں نہیں چلاؤ گے بلکہ آگے چل کر ایک عظیم انسان بنو گے.
عثمان مسکرایا اور آسمان کی طرف دیکھا جیسے اپنے ابو کی باتیں یاد کر رہا ہو۔ بیٹا، سچائی کبھی ہارتی نہیں، دیر سے ہی صحیح مگر جیت ہمیشہ سچائی کی ہوتی ہے۔ کہانی سے سبق: امانت کی حفاظت کرنا انسان کا فرض ہے۔ ایمانداری کبھی ضائع نہیں جاتی، چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، ہمیشہ صحیح کام کرنی چاہیے۔ بچوں کو چاہیے کہ بڑوں کی باتوں کو یاد رکھیں اور ان پر عمل کریں۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اسے ضائع نہیں کرتا۔ میرے پیارے یوٹیوب فیملی، آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہمیشہ سچ بولیں اور امانت میں خیانت نہ کریں اور بڑوں کا کہنا ضرور مانیں۔ ولاگ کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور اپنا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔